رکاز رکز سے ہے۔ رکز کہتے ہیں کہ زمین میں کسی چیز کو گاڑنا، کبھی یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے زمین کے اندر، اور کبھی کسی نے کوئی خزانہ زمین میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے۔ یہ رکاز اصل میں مال غنیمت کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اس کا ایک مصرف ہے، اور یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ چونکہ وظائف مالیہ ہے، اس لیے زکوٰۃ کی مشابہت کی بنا پر کتاب السیر کی بجائے یہاں امام مصنف رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ خمس معدن نقد، پانچواں حصہ لیا جائے گا نقد، نقدی کے معدن سے، کان سے۔ خمس یخمس معنی پانچواں حصہ لینا۔ اور نقدی کو بھی کہتے ہیں، اور سونے چاندی کو بھی۔ ونحو حدید، اور لوہے جیسی چیز سے بھی، ہر وہ چیز جامد جو آگ میں پگھلتی ہو، جیسے تانبا، پیتل، لوہا، اس سے بھی پانچواں حصہ لیا جائے گا۔ فی ارض خراج و عشر، چاہے وہ پایا جائے زمین کے اندر جو خراجی ہو، غیر مسلموں کے پاس ہو، یا عشری ہو۔ لا فی دارہ و ارضہ، نہ کہ وہ جو کہ اس کے اپنی جگہ میں پایا جائے، گھر میں، اور اس کی اپنی ذاتی زمین میں۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی کی اپنی زمین تھی، اس کے اندر کوئی کان نکل آئی، یا اس کا رہائشی گھر ہے، اس کے اندر کوئی خزانہ دفینہ نکل آیا، تو اس میں سے خمس نہیں لیا جائے گا۔ وکنز و باقی، یہ معدن و نقد پر اس کا عطف ہے، سمجھے، خمسہ کے تحت داخل ہے۔ اسی طرح کوئی خزانہ نکلا، اس کا بھی پانچواں حصہ لیا جائے گا۔ اگر اس کے اوپر کوئی ایسی علامت پائی جاتی ہے جس سے مسلمانوں کی ہے، اس پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وغیرہ، تو پھر اس کے پانے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کی تشہیر کرے، تعریف کرے، اور اس کے مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا حکم پھر لقطے کا ہوگا، اگر فقیر ہے تو خود استعمال کرے، ورنہ فقراء کو دے دے۔ اور اگر دور جاہلیت کا ہو، مثلا اس کے اوپر کوئی بت وغیرہ ایسی چیز ہے، تو اس میں خمس ہوگا۔ 4 خمس، 5 میں سے 4 حصے وہ پانے والے کے ہوں گے، اور 1 خمس وہ گویا کہ بیت المال میں جمع ہوگا۔
وباقی للمختط لہو، اور باقی جو ہوگا وہ مختط لہو کا ہوگا۔ مختط لہو کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے خط بنایا گیا، یعنی اس ٹکڑے کے اندر خط لگا کر حدود مقرر کر کے امام نے اس شخص کو اس کا مالک بنا دیا تھا۔ جیسے آج کل مرلے ہیں اور کہیں جریب ہے، کہیں بیگا ہے، کہیں مربع وغیرہ، تو یہ زمین کے مختلف حصے جس میں حدیں مقرر کی جاتی ہیں، تو جس کے نام وہ اس کو دیا جائے گا۔ میں نے بتایا کہ رکاز کے اندر دونوں طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ قدرتی طور پر جو اس میں کان ہو، سونے وغیرہ ہیرے کی، اور یا یہ کہ اس کے اندر وہ کسی انسان نے دفن کیا، تو کنز کا اطلاق خاص طور سے اس خزانے پر ہوتا ہے جو کسی انسان نے زمین میں دفن کیا ہو۔ وَزَيْبَقٌ لَا رِكَازٌ، اور یہ تارکول کی طرح ایک مادہ ہوتا ہے، لفظ یہاں سے نکل رہا ہے، میں انشاءاللہ کل بتا دوں گا۔ اس میں بھی خمس ہوگا۔ تارکول اور تانبے وغیرہ کی طرح یہ بھی زمین سے ایک دھات ہے جو نکلتی ہے۔ لا رکاز، لکھا رکاز دار حرب، لیکن دار الحرب کے اندر جو رکاز ہو، جو خزینہ مل جائے، اس کے اندر خمس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے علاقے میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے علاقے میں جو مال، جو کان ملے گی، جو دفینہ ملے گا، اس کا خمس لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر خراج وغیرہ کے احکام لاگو ہوں گے۔ و فیروزہ جن، اور اسی طرح فیروزہ پتھر، ولؤلؤ، اور موتی، وعنبر، اور عنبر۔ اور ان تینوں میں بھی خمس نہیں لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا خمس کیا ہے؟ لا خمس فی الحجر، پتھر کے اندر کیا ہے؟ خمس نہیں ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ٹھوس ہیں، پتھر کی طرح یہ سخت ہوتی ہیں اور یہ پگھلتی نہیں ہیں، لہٰذا ان میں خمس بھی نہیں ہوگا۔ باب العشر، عشر کے متعلق، یجب فی اصل عرض العشر ومسقی سماء
عشر واجب ہوتا ہے عشری زمین کے شہد میں، جس زمین کا مسلمان کی ملکیت میں عشر ادا کیا جاتا اس کی فصل کا، تو یعنی 1 من پر 1 کلو، 100 من پر 2.5 کلو، تو اس طرح اس کے اندر کیا ہے عشر واجب ہوگا۔ مسقی اسم مفعول ہے سقا یسقی سے، اور ہر وہ زمین جس کو سیراب کیا جائے آسمان یعنی بارش کے پانی سے، وسیح بلا شرط نصاب، اور اسی طرح سیلاب کے پانی سے جو زمین سیراب کی جائے تو اس میں یعنی قدرتی طور پر جو پانی بہہ کر آتا ہو کہیں سے ندی نالے کا، اس کے اندر بھی عشر ہے نصاب کی شرط کے بغیر۔ مطلب یہ کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حدیث میں آتا ہے ما اخرجت الارض ففی العشر، زمین سے جتنی بھی پیداوار نکلے گی اس کے اندر عشر ہوگا، تو اس میں نصاب کی شرط نہیں ہے، وبقائن اور بقا کی شرط بھی نہیں ہے۔ صاحبین کا ان دونوں مسئلوں میں اختلاف ہے، اور ان کے نزدیک نصاب کی شرط ہے 5 وسق، اگر ہو یا اس سے زیادہ تو صاحبین کہتے ہیں کہ عشر ہوگا ورنہ نہیں، اور اسی طریقے سے بقا کی شرط بھی وہ رکھتے ہیں کہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو رکھی جا سکے، جیسے مختلف دالیں ہیں غلے ہیں، ان کو دیر تک رکھ سکتے ہیں، اور امام صاحب کے نزدیک سبزیوں میں بھی عشر ہے اور نصاب بھی شرط نہیں ہے، الا الحطب، مگر لکڑی، والقصب اور بانس، والحشیش اور گھاس پھوس قدرتی گھاس، ان میں عشر نہیں ہے۔ یہ قدرتی چیزیں خودرو ہیں، سمجھے، لیکن اگر ایک زمین میں اس کا مالک اختیاری طور پر گھاس اگاتا ہے یا درخت بہت سارے لگا کر ان کو بیچتا ہے، جیسے کہ آج کل بانس کے باغات ہیں، وہ ایک کاروبار ہے، لاکھوں روپے کماتے ہیں، یا اسی طرح یہ درخت لگائے جاتے ہیں سفیدے کے، اور ان کی ماچس کی تیلیاں اور یہ خلال وغیرہ چیزیں بنتی ہیں، اور وہ ایک کاروبار ہے، ہزاروں روپے کا ایک ایک درخت بکتا ہے، تو پھر اس میں عشر ہوگا۔ وَنِصْفُ فِي مَسْقِي غَرْبٍ، اور آدھا عشر ہوگا یعنی 20واں حصہ اس زمین میں جس کو سیراب کیا گیا ہو ڈول کے ساتھ، اور دالیت، بڑا ڈول ہو یا چھوٹا، ولا ترفع مؤون ہو، مؤن لکھا ہے ادھر تو مؤون ہونا چاہیے، مؤون مؤونت کی جمع ہے، اور جو مشقت اور خرچے ہیں ان کو اس میں سے نہیں نکالا جائے گا، یعنی عشر دینے کے وقت ٹریکٹر کا یا دوسرا خرچہ جو اس پر ہوا ہے، اسپرے کیا ہے کچھ کیا ہے، وہ الگ نہیں کریں گے، پورے کے پورے فصل کا عشر دیں گے بس۔
پھر غنی زیبق کو ہڑتال کر دی۔